طاقت کا سرچشمہ تو لمحہ موجود ہی ہوتا ہے۔ اس بات کو میں اس کہانی سے سمجھ پائی کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک بہت خوبصورت باغ تھا۔ لیکن ایک دن بادشاہ جب اس باغ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ باغ کا ہر پھول اور پتا مرجھا چکا ہے۔ بادشاہ کو اپنے باغ کی بہت فکر ہوئی۔ بادشاہ ہر صورت اس باغ کو دوبارہ ہرا بھرا دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو میرے باغ کو ہرا بھرا کرے گا میں اسے بہت انعام دوں گا، لیکن کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کے سر کو قلم کروا دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ آتے اور یہ دعویٰ کرتے کہ ہم باغ کو ہرا بھرا کر دیں گے، لیکن ناکام ہوتے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ یہ باغ ہر روز رات کو کسی ایک ٹائم پر خوشبو سے بھر جاتا ہے اور ہرا بھرا بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو تجسس ہوا۔ بادشاہ کے 7 بیٹے بھی تھے۔ ایک دن بادشاہ کے سب سے بڑے بیٹے نے اپنے والد سے یہ کہا کہ میں بھی اس باغ کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو بہت منع کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار بادشاہ کو اجازت دینا پڑی، لیکن شہزادہ بھی ناکام رہا۔ شہزادے نے دوسرے بھائی کو بتایا کہ رات باغ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نہ جان پایا کہ آگے کیا ہوا۔ اب دوسرے شہزادے کو بھی تجسس ہوا۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اب میں اپنے بیٹے کا سر قلم تو نہیں کروا سکتا، اس لیے اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ پھر دوسرے شہزادے نے کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ ایک کے بعد ایک بھائی کوشش کرتا رہا اور آخرکار 6 شہزادے ملک بدر کر دیے گئے۔ اب سب سے چھوٹا شہزادہ رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے، بھائیوں کے بغیر ویسے بھی میں کیا کروں گا۔ اب چھوٹے شہزادے نے اجازت چاہی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا تم نہ جاؤ، اس بڑھاپے میں کوئی بیٹا تو میرے ساتھ ہو۔ شہزادے نے کہا، بابا آپ مجھے بھی ایک موقع دیں، میں آپ کے اس باغ کو ضرور ہرا بھرا کروں گا اور اس راز کو جان کر رہوں گا۔ آخر کار بادشاہ کو اجازت دینا پڑی اور اب چھوٹے شہزادے کی باری تھی۔ شہزادہ پوری طرح سے جاگ رہا تھا اور وہ اس راز کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ باغ کب ہرا بھرا ہوتا ہے، لیکن رات گزرتی چلی گئی۔ اچانک شہزادے نے محسوس کیا کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور مسحور کن خوشبو پورے باغ میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے شہزادے کو غنودگی آنے لگی۔ پھر شہزادے نے سوچا کہ یہ وقت ہے اور یہی وقت سب سے اہم ہے۔ اگر میں اس وقت غنودگی میں چلا گیا اور سو گیا تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی اسے نیند آنے لگی، اس نے فوراً اپنی انگلی پر ذرا سا کٹ لگا کر اس پر ذرا سا نمک لگا لیا، جس سے اسے مزید تکلیف ہونے لگی۔ لیکن اسی دوران اس نے دیکھا کہ باغ پورا ہرا بھرا ہو چکا ہے اور وہاں 2 گھوڑے ہیں، ایک گولڈن اور ایک سلور۔ وہ گھوڑے باغ کی خوب سیر کر رہے ہیں اور جو پھل چاہتے ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور انہوں نے اچھی طرح سیر ہو کر پھل کھائے اور پھر ایک پھونک ماری اور پورا باغ واپس پہلے جیسا ہو گیا۔ وہ گھوڑے اڑنے ہی والے تھے، ابھی وہ اڑنا ہی چاہتے تھے کہ شہزادے نے ان دونوں کی دمیں پکڑ لیں اور ان سے کہا کہ باغ کو واپس پہلے جیسا کرو، نہیں تو میں تمہیں اڑنے نہیں دوں گا۔ وہ گھوڑے بہت پریشان ہوئے، منتیں کرنے لگے کہ ہمیں واپس جانے دو، اگر ہم صبح ہونے سے پہلے واپس نہیں گئے تو ہم کبھی واپس نہ جا سکیں گے۔ تو شہزادے نے کہا، میں صرف اس شرط پر تمہیں واپس جانے دوں گا کہ اگر تم باغ کو پہلے جیسا کر دو جو تم نے اسے خراب کر دیا ہے۔ آخر دونوں نے پھونک ماری اور باغ کو پہلے جیسا کر دیا۔ تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ شہزادہ بھی پہلے شہزادوں کی طرح سو جاتا اور اس لمحے کو گزار دیتا تو پھر یہ بھی اس باغ کے راز کو نہ جان سکتا۔ لیکن جب ان گھوڑوں نے اس باغ کو پہلے جیسا کر دیا
تو اب وہ شہزادے کے دوست بن گئے اور انہوں نے کہا کہ شہزادے جب بھی تم ہمیں بلانا چاہو ہم تمہاری خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ شہزادے کو تھوڑی سی مشقت تو کرنا پڑی، لیکن اس کا باغ بھی ہرا بھرا ہو گیا اور اس کو دونوں نایاب گھوڑے بھی مل گئے جو کہ اڑنے والے گھوڑے تھے۔ شہزادہ بہت خوش تھا۔ بہرحال اس سے مجھے موجودہ لمحے کی طاقت کا احساس ہوا، اور کہانی تو اور بھی آگے لمبی کہانی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پوائنٹ مجھے اس سے سمجھ میں آیا کہ چھوٹے شہزادے کی عقل مندی سے کس طرح سے اس نے اپنے باپ کو اس کی خوشی بھی دلوا دی اور خود بھی اس کو انعام ملا، کہ جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ موجودہ لمحہ ہی ہوتا ہے۔ موجودہ لمحے میں جو ہم اچھا فیصلہ کر لیں اور جو بھی اچھے کام کر لیں وہ اسی وقت کر لیں تو وہی ہماری طاقت ہے۔ وقت گزر جائے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، یا جو وقت گزر چکا ہے اس میں وہ تو گزر چکا ہے، اس کا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اصل طاقت موجودہ لمحے میں ہے۔ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے ابھی کو، آج کو استعمال کریں، اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں، جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اس پر کام کریں، کیونکہ اگر ابھی سے ہم شروع نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ ہم فلاں دن یہ کام کرنا شروع کریں گے، فلاں دن یوں کریں گے، فلاں یہ کریں گے، فلاں سے ہم بہت اچھے تعلقات قائم کر لیں گے، فلاں کے لیے ہم یہ کر دیں گے، لیکن اگر موجودہ لمحے میں کچھ نہیں کیا، ابھی کچھ نہیں کیا تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ سب کچھ اسی لمحے میں ہے، اسی لمحے میں طاقت ہے، یہی طاقت کا سرچشمہ ہے، موجودہ لمحہ ہی سارا طاقت کا سرچشمہ۔